السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم اخلاق حسنہ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح آج ہم ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جس کا نام ہے تواضع۔ ویڈیو آپ نے لاسٹ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ تواضع کے متعلق سیکھ سکیں، جان سکیں، جس کے تواضع کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، کیا درجات ملتے ہیں تواضع اختیار کرنے والے بندے کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور کافروں کے لیے کون سا گھر ہے اور مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے کون سا گھر ہے۔ اسی طرح انبیاء کی تواضع ہم دیکھیں گے اور تواضع کیسے کرتے ہیں اور تواضع کرنے والے کا بدلہ کیا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو اسی وجہ سے لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ان میں سے پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تواضع اختیار کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اس کے لیے درجات اللہ رب العزت بلند فرما دیتے ہیں۔ بیسیکلی تواضع ہے کیا؟ تواضع کہتے ہیں نرم مزاجی، جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح کسی بھی کام میں تواضع اختیار کرنا، عاجز آ جانا، کسی بھی معاملے میں عاجز آ جانا تواضع ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، مطلب کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی ایسا سخت معاملہ ہو جاتا ہے جس میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ معاملہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کسی کو معاف کر دیں یا اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے آپ اس میں عاجزی اختیار کر لیں، اس میں نرمی کر لیں، تو یہ ہوتا ہے تواضع۔ اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے معافی کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھنا ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر دیں، اسے سمجھائیں، نہ کہ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، اور اسی طرح سے تواضع اختیار کریں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کافروں کے لیے کون سی جگہ ہے اور مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ کون سا حصہ ہے۔ کافروں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حصے رکھ لیے ہیں وہ جنت کے علاوہ رکھے ہیں، جیسے ان کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دیا ہے، ان کے لیے جتنے بھی حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ دنیا میں رکھے ہیں، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی حصے رکھے ہیں وہ آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اس میں اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کو سیکھنے کے اور اس کو سمجھنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حدیث یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اور چٹائی کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے جو تکیہ تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے یعنی پاؤں میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے تھے اور سر پر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر چٹائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا اور کہا، اے اللہ کے نبی، تمام دولت کیا کیسر و کسریٰ کے لیے ہی ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ پھر کیوں ایسی تنگ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ اللہ رب العزت نے رکھ دیا،
کافروں کے لیے دنیا میں ہی حصہ ہے اور مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں حصہ رکھا جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر تواضع اختیار کرے، عاجز رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں کافروں سے بڑھ کر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مومنین میں سے کر دے جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بہت قریب ترین بندے ہیں، آمین۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تواضع کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی شفیق اور نرم مزاج تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تب بھی انہیں سلام کرتے، یعنی کہ اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بچے ہیں تو مجھے سلام کریں گے، نہیں، اتنی تواضع کہ بچوں سے خود سلام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنی تواضع، اتنا نرم مزاج، اتنا اپنے آپ کو انہوں نے عاجز رکھا تھا کہ وہ اپنے گھر کے کام بھی خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا سلائی خود کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے امہات المومنین کا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے، آٹا گوندھ دیا کرتے، گھر کی صفائی کر دیا کرتے۔ اتنی تواضع، انہوں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ میں نبی ہوں یا میں بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا، تو نہیں، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری، اور ہمیں بھی اس طرح گزارنے کی تلقین کی کہ جس طرح سے میں گزاروں اس طرح سے یعنی میری امت بھی گزارے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جس طریقے سے آپ زندگی گزار کر گئے ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں بس یہی کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اس مرتبے سے زیادہ مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ اتنی تواضع کہ انہوں نے خود اس چیز سے منع کیا، کیونکہ جو تکبر اور جو غرور، فخر جو ججتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ججتا ہے، کیونکہ وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز، چرند پرند کیڑے مکوڑے، ہر چیز اس نے بنائے ہیں، ہوا اس کے تابع ہے، پانی، ہر چیز ہے، تو انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایون کہ اللہ رب العزت نے بارہا چیلنجز کیے ہیں قرآن میں کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت لاؤ، کوئی مکھی بنا دو، مکھی نہیں تو اس کا کوئی پر ہی، بلکہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی مکھی اس کے پاس ہے، اس کے کھانے میں سے کوئی ٹکڑا لے جائے تو وہ بھی نہیں لے سکتا اس سے، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ غرور کرے، تکبر کرے، تواضع اختیار نہ کرے۔ یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ اگر انسان اپنی پیدائش کے عمل کو دیکھ لے کہ وہ کیسے بنا ہے، اس کے پیٹ میں اس وقت کیا ہے، تو وہ کبھی غرور نہ کرے۔ لیکن انسان کی میں جو ہے وہ اسے تواضع اختیار کرنے نہیں دیتی ہے، لیکن جب انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ضرور تواضع اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تواضع کیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نہایت ہی عاجزی سے چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نہایت عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو
عاجزی اور تواضع ایک ہی چیز ہے، اور زمین پہ عاجزی سے چلنے سے مراد نہایت ہی عمدہ طریقے سے کہ زمین کو بھی نہیں پتہ چلے کہ کوئی اس کے اوپر چل رہا ہے، اتنا خوبصورت انداز سے، اور اکڑ کر نہیں، نرم مزاجی کے ساتھ چلے، سینہ تان کے نہیں، سینہ جھکا کے چلے، تاکہ اللہ رب العزت دیکھیں کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے جو میرے لیے اتنا جھک کر چل رہا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تواضع۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، تو ہم پیلو کے درخت سے پھل توڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ ڈارک کلر ہے، جو زیادہ گہرا رنگ ہے، اس کو توڑو، وہ زیادہ لذیذ ہے کھانے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی تمام انبیاء نے چرواہے کا کام کیا، بکریاں چرائیں۔ یہ انتہائی عاجزی والا کام تھا، تواضع والا کام تھا، جس میں جو ایک انتہائی لو سٹینڈرڈ کا بندہ، کسان، بکریاں چرانے والا چرواہا، انتہائی لو سٹینڈرڈ ان کو سمجھا جاتا ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اگر ہم انبیاء کی طرف دیکھیں تو یہ تو لو سٹینڈرڈ نہیں بلکہ ہائی سے ہائی سٹینڈرڈ کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے تمام انبیاء کی سیرہ کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے مطابق عمل کریں، جس طرح تمام انبیاء اپنی زندگی گزار کر کے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے رہے اور آخرت کا گھر مانگتے رہے، آخرت میں اجر، آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا مانگتے رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تواضع کا بدلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرے، اور تواضع اختیار کرتے ہوئے کوئی لباس کو چھوڑ دے اور وہ اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام مخلوق کو جمع کریں گے اور اس شخص کو بھی بلائیں گے اور کہیں گے کہ تیرا جو دل چاہتا ہے اب تو پہن لے، یعنی اب تو ایمان کے لباس میں سے تیرا جو دل چاہتا ہے وہ پہن لے، یعنی اتنا اچھا بدلہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے جنت کا لباس پہنائیں گے، ایون کہ کہیں گے کہ تیرا جون سا دل کرتا ہے وہ لباس پہن لے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بدلہ ہے تواضع اختیار کرنے کا۔ الحمدللہ ہمارے پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو نیو ویورز ہیں، تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے، تب پہنچے گا جب آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے، اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ جن کو اس حوالے سے نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔